نے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یوں تو آیتیں کہیں ہیں، چند مثالیں صرف قرآن کے رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات، بڑا مشہور سورہ، آپ سب جانتے ہیں، 49 نمبر کا آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے قدم نہ بڑھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اپنے معاملات میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے۔ اس کی آئی کی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام اعمال کو حقارت اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی تیز بات کرے تو حقارت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن دکھائی نہ دیے۔ رسول اللہ نے کہا اس کی خبر لا، وہ کہاں ہے؟ ایک شخص نکلے اور اسے گھر گئے اس صحابی اور کہا وہ شخص کہاں ہے؟ رسول اللہ پوچھتے ہیں، ان کی بیوی نے کہا وہ شخص 2 دن سے جہاں گھوڑوں کا استبل ہے وہاں روتے ہوئے بیٹھا ہے، جا کے سمجھاؤ اس کو۔ جب وہ شخص پہنچے اور کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کے اعمال غارت نہ ہو جائے، اور میری آواز، ان کی فطری آواز بہت اونچی تھی اور میں تو رسول اللہ سے ایسی کئی بار بات کی تیز آواز میں، میرے اعمال تب غارت ہو گئے، اب تم چلے جاؤ، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا، مجھے چھوڑ دو اسی حال میں۔ صحابہ اتنا ڈر رکھتے تھے اور خوف کہ رسول اللہ کی موجودگی میں آواز ہی بلند ہو جائے تو وہ تصور یہ کرتے اعمال برباد ہو گئے میرے۔ حالانکہ آیت بعد میں اتری، اس کے بعد کبھی انہوں نے تیز بات نہ کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ سے بات کرتے تو رسول اللہ کئی بار بولتے عمر کیا اتنے دھیرے سے بات کرتے کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز تیز نہ ہو تو اتنے ہلو بولتے کہ رسول اللہ پوچھتے عمر کیا بولنا چاہ رہے ہو، 2 سے 3 بار پوچھنا پڑتا تب عمر بولتے رسول اللہ، اتنے ہلو سے بات کرتے۔ یہ رسول کا ادب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ہے، آپ کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ کہ زندگی سے تمام شعبے، قدم اور آواز تو دور، ہر معاملے میں برخلاف جا کر اس کو اپنا اعزاز، اپنا شعار اور اپنا علم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خلاف کر کے ہم صحیح مسلمان ہوتے ہیں۔ زندگی کئی شعبے آپ کھول لیجیے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے اور شادی سے لے کر موت تک، سب میں خلاف ورزی اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان رہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لیے ترستے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اس کے محبوب بن جائے۔ تو آئیے دیکھیے اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ کب ہم سے محبت کریں گا۔ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کیا معنی ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دو ان اہل کتاب سے، مشرکین مکہ سے، مجوسیوں سے جو تمام کی تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، کہہ دو، اعلان کر دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع تم پر واجب ہے، چارہ نہیں۔ مطلب اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول کی اتباع لازم، فرض، شرط ہے، اس کے لیے یاد رکھ لیجیے۔ کہ تو مشرکین مکہ بولتے اللہ سے ہم محبت کرتے، یہودی بھی زمانے بولتے اللہ سے محبت کریں، عیسائی بھی بولتے، مجوسی بولتے۔ اللہ نے پیمانہ بتا دیا اللہ کی محبت کب ملے گی، کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، یاد رکھ لیجیے، رسول اللہ کی اتباع بغیر چارہ نہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے، آج ہم اللہ کے رحم کے محتاج ہیں، آج ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اب یہ رحم ہم پر کب ہوگا؟ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم اللہ سے رحم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہو۔ اللہ رب نے اعلان کر دیا اس کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ مسلمانوں رحم کیا جائے۔ تو اگر آج ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے اور اگر ہم پر رحم نہیں ہوتا ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اس کا۔ تو اگر اللہ کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔
آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، خود رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن کا درس دے رہے تھے، لوگ جمع تھے اور درس سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے درس دیا اور کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کے درس میں کہا لعنت ان عورتوں پر جو گنداتی ہے، گوندنے والی اور گندانے والیوں پر، جو جسموں پہ جو ڈیزائن بناتے ہیں نا الگ الگ قسم کی، گونتے ہیں، ٹیٹوئنگ جس کو کہتے ہیں۔ کہا لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے، چہرے کے بالوں کو اکھاڑتی ہے۔ ایک خاتون درس سن رہی تھی آپ کا، ایک عورت درس سن رہی تھی، وہ چلے گئی، دوسرے دن آئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عبداللہ کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لعنت ان عورتوں پر جو فلاں فلاں کام کرے، بالا اکھاڑے، گوندے اور گندوائے اور جو دانتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لیے، تم نے یہ کہا اللہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی۔ تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا؟ کہا عبداللہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ تو کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسی لیے میں نے یہ بات کہی۔ مطلب رسول کا فرمان بھی انہوں نے کہا قرآن میں ہے۔ تو اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول، نبی جو تمہیں عطا کر دے دے دے، فخذوہ تو اسے لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ جن چیزوں سے روک دو، فانتہوا تو اپنے آپ کو روک لیا کرو، اجتناب کیا کرو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب کی گئی، بلکہ فرض کی گئی، اور اس کے طریقے کے رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہ رہا۔ یاد رکھیے، چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے نماز پڑھے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے روزہ رکھے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے حج کرے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے زکات دے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو، تجارت کرے یا جو کوئی معاملہ ہو، اخلاق ہو یا آداب ہو، اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے پاس، کیونکہ رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا کہ نبی جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ نے ایسا ہی سمجھا اس چیز کو۔ لیکن کتنے بار ہوتا ہے سنت کا جب معاملہ آتا ہے تو اتنا آسانی سے لیتے ہیں، ہاں سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی نہیں۔ رب العزت کو کہے کی ضرورت تھی پھر انبیاء کو بھیجنے کی جب سنت عمل کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک والا معاملہ تھا صرف۔ یاد رکھیے میں سوال کرتا ہوں، کوئی توحید پر چلے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا توحید مانی جائیں گی؟ کوئی نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانی جائیں گی؟ کوئی روزہ رکھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانا جائے گا؟ کوئی حج کرے اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانا جائے گا؟ کوئی زکات دے اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانی جائیں گی وہ عبادت؟ پھر کہاں سے کہاں سنت چھوڑ دیے تو چلتا اور کر لیے تو ثواب ملتا ہے۔ سنت تو واجب اور فرض ہے، اگر یہ نہ ہوا تو کسی فرض عبادت کا بھی اجر نہیں۔ یاد رکھیے سنت یہ مقام رکھتی ہے اپنے اندر، یہ زبردست چیز ہے جس کو ہم نے مذاق میں پتہ نہیں، یہ بھی لگتا ہے کسی نے امت کو بہکا دیا، اس معاملے میں پھسلا دیا۔ اور کچھ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ رب پر اور اس کے دین پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ اقوال آپ نے سنے ہوں گے چھوٹے اور بڑوں سے، جناب آپ سنت کی بات کرتے ہیں، اگر پوری سنت رسول اللہ کی ہمارے پاس آ جاتی تو تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا مشکل ہو جاتا۔ سوال یہ رب فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا جو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، نبی اکرم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ تو کہا سنت پوری آ جاتی تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا، تو گو اسلام پہ، شریعت پہ، رب کے دین پہ تم نے الزام لگایا کہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا۔ ذرا سوچ لو بولنے سے پہلے، کسی گروہ کے خلاف، کچھ لوگوں کے خلاف جن کو ہم اپنے مخالف سمجھتے ہیں، ان کو روکنے کے چکر میں یہ باتیں منہ سے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی نہیں اس کا اثر کہاں تک ہوتا ہے جا کر۔ وہ دین ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، پورا آ جاتا تو مشکل ہو جاتا۔ دوسرا یہ اسلام بہت مشکل دین ہے، تبھی تو کہا جا رہا پورا آ جاتا تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہوا جو نہیں آیا بہت اچھا ہوا، اور جو باقی ہے وہ بھی نہ پڑھو، اس لیے کہ پڑھو گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا اس میں۔ تو یاد رکھیے یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ رب العزت نے اعلان کر دیا نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے مسلمانوں تم رک جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء اس کی آیت نمبر 59 میں، اس آیت کو لے کر امت میں کچھ لوگوں نے بڑا وبال مچایا۔
بڑی غلط تشریحات کی اور امت کو ایک الگ ہی نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی جو ہے اس دین اور شریعت کو. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطاعت کرو اپنے رب اللہ کی, واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اپنے رسول کی, واولی الامر منکم اور تم میں وہ لوگ جو اولو الامر ہے, اس میں خلیفہ وقت یا خلفاء اور علماء اس کے اندر شامل ہیں, اولو الامر ہوتے ہیں ہمارے. منکم فإن تنازعتم فی شیء لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فردوه الی اللہ ورسولہ پلٹا دو اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. سوال یہ آیا کیا اللہ اور اس کے رسول میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. اختلاف کہاں ہوگا؟ جو تیسری چیز بتائی گئی اولو الامر منکم, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب بھی ایسا اختلاف ظاہر ہو جائے یہ ہوا یہ نہیں ہوا, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ایسا کرو ایسا مت کرو, دو لوگوں کے اقوال مختلف جا رہے ہیں, فردوه الی اللہ ورسولہ فوراً بات کو پلٹا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر شرط کے ساتھ کہا گیا اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو بات کو پلٹاؤ, نہیں رکھتے ہو تو بات کو پھر چھوڑ دو. فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر اللہ اور اس کے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی اختلاف ہو باتوں کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کچھ بات میں اختلاف ہم نے پایا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا. آج تو یہ معاملہ ہے جس اختلاف میں ملوث ہے اس میں اور گہرائی تک پہنچ کر اور اختلاف کرنا چاہتے ہیں امت میں, ہم جیسے بس ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے آج. اور اختلاف ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, انسان ہے, عقل ہے, سمجھو اختلاف, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد سر خم کر دیجئے, جھکا دیجئے کہ بس معاملہ ختم ہوا. صحابہ کا یہی طرز تھا, جب تک کوئی بات نہ ہوتی تو اختلاف ہوتا, جب اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھ دی جاتی فوراً پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہاں بس مجھ سے غلطی ہوئی. آج ہمارا معاملہ یہ, ہم نے کہہ دیا نا بس اس پہ ہم اڑے رہیں گے. اب پھر چاہے یہ اللہ کے خلاف ہو, اس کے رسول کے خلاف ہو, شریعت اور دین, بہرحال وہ چیز جانے دیجئے, ہم نے کہہ دیا معاملہ طے ہو گیا. یہ آج ہمارا معاملہ ہے. تو بہرحال جب بھی کوئی اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کی طرف اس چیز کو فوراً پلٹا دیجئے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے, یاد رکھیے. جس نے رسول کی اطاعت کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے, رسول اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ کی فرمانبرداری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے, آپ کی ذات کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, یہ وہ ذات ہے, یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. آپ وہ شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی وجہ سے دروازہ کھولا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قیامت کے روز علم ہوگا جھنڈا اور میرے علم تلے تمام انبیاء اور رسول اور اقوام ہوں گے. یہ وہ شخصیت ہے. لیکن آج اس کا ہم نے کیا مقام رکھا, کیا معاملہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آ بھی جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہے, ہمارے بڑوں نے یہ کیا, ہمارے چھوٹے یہ بولتے ہیں, ہمارے انہوں نے فلاں کیا, ہمارے خاندان کا رسوم یہ ہے, ہماری قوم اور سماج کا طریقہ اور شہر اور جو ہے علاقہ اور بستی کا طریقہ یہ ہے. سنت ہم نہیں مان سکتے. یہاں وہ نبی ہمیں دیا جا رہا ہے جو امام الانبیاء کہلاتا ہے, جو معراج میں جب جاتا ہے تو پورے نبی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ اس کی امامت کی جو دلیل ہے اور وہ نبی ہمیں دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر ہم اس کی اور اس کی بات مانتے ہیں. کلمے کا آدھا جز ہے, یاد رکھیے, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, رسول اللہ پر ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ یہ ہے. تو کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن طریقہ پھر کسی اور کا اختیار کرتے ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بات کسی اور کی مانتے ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اپنے اعمال اور اختلاف میں کسی اور کے پاس جاتے ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پورے تمام زندگی کے شعبے آپ کی سنت سے خالی ہے. پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. کیا یہی حیثیت رسول اللہ کی صرف کلمہ پڑھ کے ختم کر دیا جائے؟ لپ سروسز جس کو کہتے سے ہونٹوں کے اوپر گیلا کیے محمد رسول اللہ کہہ کر. اگر محمد رسول اللہ کہا تو میری زندگی اور میری زندگی خاتمہ اور اس کا ہر پہلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. یہ اس کا معنی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن میں اللہ رب العزت اور ایک جگہ فرماتا اور کہتا ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے فلا وربک. پھر غور سے سنیے اس آیت کو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر, کہ اللہ رب العزت اعلان کرتا اور کہتا ہے فلا وربک, تو قسم ہے تیرے رب کی. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے.
فلا وربک، تو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک کہ قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. یؤمنون حتی، اللہ فرماتا ہے یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ سنا دے اس کو سر خم کر کے جب تک تسلیم نہ کرے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. آئیے اپنے زندگی کے شعبے جانچ لیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم مانا ہم نے ہر شعبے؟ یہ رسول اللہ کا عمل تھا، میں اس سے خلاف نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا، یہ قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، اور جب آپ فیصلہ دے دیں یسلم تسلیما، تو سر خم کر کے تسلیم کر لے کہ یہی درست ہے. تو ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک. تو ایک کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور یہ عمل نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے پہ نہ چلے، تو پھر یاد رکھیے اللہ نے اپنی قسم کہا کر وہ ایمان والا نہیں ہے. پھر وہ چاہے کتنا ہی کہہ لے اپنی زبان سے، رب کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنے تمام اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حاکم نہ مانتا ہو. آئیے آگے دیکھیے، رب العزت جو ہے اگر ہم رسول اللہ کی بات نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ جو آج طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے تو کیا ہوگا؟ آئیے سنیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے. بہرحال وقت کم ہے اور موضوع میرا بڑا ہے، مختصر سے بہرحال حوالے میں خالی بولتا ہوا آیتوں کے ترجمے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چلتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 سے فرماتا ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يقول لهم الخيرات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا فیصلہ کر دے ان میں تو وہ کسی قسم کا اس کے اندر اپنی رائے رکھے اس فیصلے میں. اگر جس نے ایسا کیا کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی رائے رکھی، فقط ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں جا پھنسا، کھلی گمراہی میں جا گرا. تو اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد تسلیم کرنا ہے. تو یہاں کا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا، سنت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. آگے آئیے اور کیا کہا اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے فاسق کہا. اور یوں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد چند چیزیں گنوائی. قل ان كان آباؤكم، کہ کیا تمہارے باپ دادا، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے کنبے اور قبیلے والے، واموال اقترفتموها اور جو مال تم نے کما رکھا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے گرنے سے، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکین ترضونها جو گھر تم نے اچھے اچھے اپنے بنا رکھے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا تمہیں اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہے؟ اگر ایسا ہے فتربصوا تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنے تک عذاب نہ ڈالے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو فاسق تھا ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی بات نہ مانے. آئیے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، فَإِن تَوَلَّوْا اور منہ پھیر کے چلے جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ اسے کافروں سے محبت ہی نہیں رکھتا ہے. انہیں کافر کہا اللہ رب العزت نے. یہ بھی مقام بہرحال پھر بھی درست تھا جو اس کے بعد کا مقام آ رہا ہے، جو رسول اللہ کی بات نہ مانے. کفر بہرحال بہت سخت سنگین جرم ہے، لیکن ایک جرم اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس کا تذکرہ آیا. اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی بات نہ مانے انہیں منافق کہا ہے. اور منافقین کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ آپ کی سنت کا بہرحال مقام ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ تو بہرحال دنیا میں ہو رہا ہے. اب دنیا بھی کیا نقصان اٹھائیں گے یہ بھی جان لیں. دنیا میں کیا نقصان ہوگا رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں گے. آئیے چند نمونے صرف قرآن کی جو ہے روشنی میں آپ کو دیتا ہوں. دنیا میں نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کر کے اپنے اعمال کو برباد
نہ کرو. اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اور غور سے سنو یہ اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں اس طرف جاؤ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں لما یحییکم جو تمہیں زندگی دیتی ہے دنیا اور آخرت کی. وَاعْلَمُوا اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل آڑ بن جاتا ہے، اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یاد رکھو پلٹ کر میری طرف آنا ہے تم کو. تو اگر رسول کی اطاعت سے بار بار گریز کیا کسی نے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے دل کے بیچ میں اور انسان کے اس کے دل کے بیچ میں. یحول بین المرء انسان وقلبہ اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل آڑ بن جاتا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا. اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے سنت کو چھوڑ چھوڑ کر کہ ہدایت سے ہم دور ہو جائے، سنت کو تھام لے، لازم سمجھے اپنے لیے. آئیے آگے اور کیا نقصان ہوگا دنیاوی اعتبار سے. اللہ رب العزت فرماتا ہے بڑا سخت نقصان ہے، یاد رکھیے. سورہ انفال ہی میں آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. بہت سخت آیت ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، دونوں کی فرمانبرداری کرو. اور آگے فرمایا کہ اللہ رسول اطاعت کو ولا تنازعوا آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا، خامخواہ اختلاف نہیں کرنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اگر تم ایسا کرو گے تو بزدل بنا دیے جاؤ گے. وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائیں گی. واصبروا اور صبر کرتے رہو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ دنیا میں کیا کرے گا؟ بزدلی ڈال دے گا اور ہوا کو اکھاڑ دے گا تمہاری دنیا سے، دبدبا رعب تمہارا ختم کر دے گا دنیا سے. اور صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ چند نقصانات ہیں جو دنیا میں ہوں گے. وہ اخروی کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی جان لیجئے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، سنت رسول پر عمل نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے اس کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اللہ فرماتا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور ان کی حدوں کو پھرلانگ کر جاتا ہے. يُدْخِلْهُ نَارًا داخل کر دیا جہنم کی آگ میں جائے گا. خالدًا فِيهَا اس میں رہیں گا ہمیشہ. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور کیا ہی سخت عذاب ہے. تو وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے آخرت میں جہنم میں جانے والے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے چند احادیث دیکھ لیں. رسول اللہ فرماتے ہیں من احب